قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتفتحن القسطنطینیۃ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، کتنا عظیم تمہارا امیر ہوگا اور وہ فوج کتنی شاندار ہوگی۔ سلطنت عثمانیہ نے نصف درجن سے زیادہ بار قسطنطنیہ کو فتح کرنے اور بازنطینی سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان محاصروں میں صلیبی جنگوں، خانہ جنگیوں، بغاوتوں اور امیر تیمور کے حملے کی وجہ سے کامیابی نہ مل سکی۔ تاہم 15ویں صدی کے درمیان تک عثمانیوں نے اپنے علاقے کو مضبوط کیا اور آخر کار اندرونی استحکام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب عثمانیوں کا اگلا ہدف قسطنطنیہ تھا۔ جیسا کہ ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بیان کردہ لشکر کا حصہ بن جائے، اب مسلمانوں کا اگلا ہدف قسطنطنیہ تھا اور اس کی فتح کا وقت قریب آ پہنچا تھا۔ 1444 میں سلطان مراد دوم نے وارنا کی جنگ میں یورپی صلیبیوں کو شکست دی۔ پولینڈ اور ہنگری کا بادشاہ ولادسلاو اس جنگ کے دوران مارا گیا اور اس موت کی وجہ سے وسطی یورپ کے سب سے طاقتور ریاستوں میں کرائسس کا سامان پیدا ہو گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود عثمانیوں کو البانوی لارڈ سکندر بیگ اور ٹرانسلوینیا کے لارڈ جان ہنیاڈی کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہنیاڈی نے پوپ اور یورپ کے بادشاہوں کو متعدد خطوط بھیجے کہ وہ انہیں صلیبی جنگ کی طرف بلائے، لیکن کسی بھی یورپی بادشاہ کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عثمانیوں سے تعلق خراب کر کے جنگ کر سکے۔ اپنی ناکامی کے بعد ہنیاڈی نے عثمانی سرحد پر موجود چھوٹے چھوٹے قصبوں پر حملے کر کے پرامن شہریوں کو قتل کیا اور کافی گاؤں تباہ کر دیے، کیونکہ وہاں عثمانی فوج موجود نہ تھی۔ سکندر بیگ کا تعلق البانیہ سے تھا اور البانیہ عثمانیوں کی ایک ویسل سٹیٹ تھی۔ سلطان مراد نے 3 بار چند چھوٹے دستے بھیجے کہ وہ سکندر بیگ کو نافرمانی اور بغاوت سے باز رکھیں، لیکن تینوں بار سکندر بیگ نے اپنی ایک بڑی فوج کی مدد سے ان چھوٹے دستوں کو شکست دے دی۔ سلطان مراد خود اس مسئلے پر مکمل دھیان نہ دے سکے، کیونکہ سلطان خود سلطنت کے اندر معمولی بغاوتوں کا سر کچلنے اور 1446 میں موریہ کے خلاف مہم میں مصروف تھے۔ یونان میں مہم کے دوران سلطان مراد نے موریہ کے حاکم اور مستقبل کے بازنطینی شہنشاہ کانسٹنٹین 11 کو مجبور کیا کہ وہ ایک ویسل سٹیٹ بن کر رہے اور خراج تحسین پیش کرے۔ اب سلطان مراد نے خود البانیہ کی طرف رخ کیا کہ سکندر بیگ پر حملہ کرنے کا وقت تھا، اور سلطان مراد نے 1448 میں سویتی گراد کی جنگ میں فتح حاصل کی اور سکندر بیگ کی فوج کا بڑا حصہ جنگ میں مارا گیا۔ لیکن سکندر بیگ اپنے کچھ فوجیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کچھ عرصہ کے لیے گوریلا فورس کی طرح حملے کرتا رہا، لیکن سلطان کی موجودگی کی وجہ سے سکندر بیگ کی یہ ٹیکٹکس ناکام رہیں۔ سلطان مراد نے کچھ عرصہ البانیہ میں رہ کر کچھ فوجی گریزن بنائے اور پھر ادرنا واپس لوٹ گئے۔ ہنیاڈی امید کر رہا تھا کہ سربیا کا لارڈ ڈوراد برانکووچ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، لیکن برانکووچ خود عثمانی ویسل سٹیٹ کا حاکم تھا اور وہ خوب جانتا تھا کہ سلطان مراد غداری کو کبھی معاف نہیں کرتے اور انجام صرف موت ہوتا ہے۔ ڈوراد برانکووچ کے انکار پہ ہنیاڈی سیخ پا ہو گیا اور اس نے سربین زمین پر اپنی کارروائیاں شروع کر دی۔ اس دوران البانیہ کے بھگوڑے امیر سکندر بیگ نے ہنیاڈی سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی۔ سلطان مراد کو جب یہ علم ہوا تو انہوں نے سکندر بیگ اور ہنیاڈی کو ساتھ میں فوج اکٹھا کرنے سے روکنے کے لیے اپنی فوج کو حرکت دی اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے بعد کے واقعات واضح نہیں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اکتوبر میں ہنیاڈی سکندر بیگ کا انتظار کرنے کے لیے کوسوو کے میدان میں پہنچ گیا، لیکن سکندر بیگ کبھی کوسوو پہنچ ہی نہیں سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ البانیہ میں موجود عثمانی دستوں نے سلطان مراد کے حکم پہ سکندر بیگ کو راستے میں ہی روک لیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈوراد برانکووچ نے بھی عثمانی دستوں کی مدد کی تھی۔ بہرحال 17 اکتوبر 1448 کو سلطان مراد
اور اس کی 50,000 کی فوج کوسوو کے میدان میں پہنچ گئی، جہاں لازار اور مراد اول کے درمیان کوسوو کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ آنے والی جنگ کے پہلے دن ہنگری، پولینڈ، ولاہین اور مالڈووی افواج نے اپنے بختر بند دستوں کے ساتھ عثمانی فوج کے سینٹر پر حملہ کیا، اور ابتدائی کامیابیوں کے باوجود عثمانی فوج دشمن کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہی۔ ہنیاڈی کے ہلکے گھڑ سوار دستے نے رات کی تاریکی میں عثمانی فوج کے بائیں پہلو پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عثمانی ہلکے گھڑ سواروں نے صلیبیوں کو روک کر پیچھے دھکیل دیا۔ رات کی تاریکی میں جب صلیبی کمانڈر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے تو سلطان مراد اگلے دن کے حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ رات کو سلطان مراد نے اپنی فوج کے رائٹ اور لیفٹ ونگز کو خاموشی سے میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے چھپ جانے کا حکم دیا تاکہ ہنیاڈی کو دھوکہ دیا جا سکے، اور جب ہنیاڈی کی فوج اپنی مرضی کے مقام پر آ جائے تو ہنیاڈی کی فوج کو نیست و نابود کیا جا سکے۔ اگلے دن ہنیاڈی کی فوجوں نے عثمانی سینٹر پر حملہ کیا اور عثمانی ہلکی پیدل فوج کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہے۔ تاہم جانصاری فوجی جو کہ عثمانی سلطنت میں کمانڈوز کی حیثیت رکھتے تھے نے سلطان کی پوزیشن کے قریب صلیبی پیش قدمی کو روک دیا۔ سلطان خود دشمن کے سخت حملے کے وقت جانصاری فوجیوں کے ساتھ جنگ میں موجود تھے۔ اس موقع پر عثمانی فوجیں جنگ میں واپس آ گئیں اور ہنیاڈی کی افواج کو گھیرے میں لے لیا۔ صلیبی فوج کا لیڈر پسپائی اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی نصف سے زیادہ فوجیں ہلاک ہو گئی تھیں، جبکہ عثمانی فوج میں تقریباً 5,000 سپاہی شہید ہوئے۔ کوسوو کی اس دوسری جنگ نے اگلے چند سالوں کے لیے بلکن ریاستوں کی تقدیر پر مہر ثابت کر دی۔ سکندر بیگ نے اپنی مزاحمت کچھ عرصہ کے لیے جاری رکھی، لیکن عثمانیوں کا کچھ نقصان نہ کر سکا۔ اب عثمانیوں کی توجہ کے مرکز قسطنطنیہ کا راستہ بالکل صاف تھا۔ جب سلطان مراد کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے سلطان محمد 1451 میں تخت پر بیٹھے تو ان کا واحد مقصد بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق عظیم لوگوں میں شامل ہونا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔ قسطنطنیہ ایک عظیم شہر تھا اور آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے قائم تھا۔ آبادی کی کل تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ تھی اور شہر کی دیواروں کے اندر زمینیں تھیں جہاں کسی بھی محاصرے کی صورت میں اناج اگایا جا سکتا تھا، یعنی کہ شہر کسی بھی قسم کے لمبے محاصرے کو آرام سے برداشت کر سکتا تھا۔ بازنطینی شہنشاہ کانسٹنٹین 11 اب ساحل کے قریب صرف ایک چھوٹے مگر امیر شہر پر قابض تھا اور اسے عثمانی سلطنت کو خراج تحسین پیش کرنا پڑتا تھا۔ سلطان محمد نے وینس، جینووا اور ہنگری کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جب عثمانی فوجیں قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوں تو کوئی بھی یورپی سلطنت کانسٹنٹین 11 کی مدد کو نہ آ سکے۔ کرامانیوں کی ایک نئی بغاوت نے سلطان محمد کو اناطولیہ میں داخل ہونے اور خطے میں اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کا موقع دیا اور سلطان نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ کرامانیوں کی بغاوت کے پیچھے قسطنطنیہ کے بادشاہ کانسٹنٹین 11 کا ہاتھ تھا اور وہ عثمانیوں کو خانہ جنگی میں الجھا کر خراج نہیں دینا چاہتا تھا اور باغی شہزادے اورہان کو عثمانی تخت پر بٹھانا چاہتا تھا تاکہ عثمانی سلطنت کو ویسل سٹیٹ بنایا جا سکے۔ کانسٹنٹین سلطان محمد کو پرانے معاہدے کا عدم قرار دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ جب سلطان کو کرامانیوں کی سازش میں کانسٹنٹین کا ہاتھ ہونے کا علم ہوا تو عثمانیوں نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اپریل 1452 میں سلطان نے باسفورس اسٹریٹ کے شمالی سرے پر رومیلی حصار نام کا قلعہ بنانے کا حکم دیا تاکہ بحیرہ اسود سے قسطنطنیہ کی مدد کرنے والے کسی بھی بحری جہاز کو روکا جا سکے۔ اب قلعہ اگست کے آخر میں بنایا گیا اور کانسٹنٹین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی رعایا کو شہر میں لانا شروع کرے، سامان کا ذخیرہ کرنا شروع کرے۔
کانسٹنٹین نے تمام یورپی ریاستوں کو مدد کے لیے خطوط بھیجے، لیکن کوئی بھی عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ صرف وینیشین بحری جہازوں کا ایک دستہ جیوانی گستینیانی کی قیادت میں تقریباً 1000 کرائے کے فوجیوں کی مدد لے کر پہنچا، جبکہ زیادہ تر عیسائی بادشاہوں نے کانسٹنٹین کی درخواستوں کو نظر انداز کر دیا۔ عثمانیوں کے پاس 7000 پیشہ ور بازنطینی فوجیوں کے خلاف سلطان مراد کی مجموعی کمان میں 1,00,000 سے زیادہ جنگجو تھے، 69 توپیں اور 126 چھوٹے بحری جہاز تھے۔ بازنطینیوں کے پاس 500 عثمانی شہزادے اورہان کے فوجی اور 1 درجن سے زائد توپیں اور 26 جہاز تھے، اور اس کے علاوہ شہر کے گرد 3 بڑی اونچی دیواریں تھیں جن کو ہزاروں سالوں سے کوئی بھی نہ گرا سکا اور نہ ہی شہر پر قبضہ کر سکا۔ شہر کو 22 مرتبہ فتح کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کبھی بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنا اتنا مشکل تھا کہ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے 674 AD میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد اگلے 800 سالوں میں بہت سارے مسلمان بادشاہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ بازنطینی اور اطالوی بحری جہاز عثمانی جہازوں سے بہتر تھے، ان پر لگی توپیں بھی لیٹسٹ تھیں۔ اس کے مقابلے پر عثمانی توپوں میں ایک خاص طور پر بڑی تھی، اور آنے والے محاصرے میں اس توپ نے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ دیوار کے ہر حصے کی کمانڈ اطالوی کمانڈروں میں سے ایک کر رہا تھا، جن کا سپریم کمانڈر جیوانی جسٹینیانی تھا، جبکہ کنسٹنٹین اور اس کے محافظ ولاشرنے محل کے محافظ تھے۔ بازنطینی فوج نے جنگ سے پہلے دیواروں کی مرمت کر لی تھی اور گولڈن ہارن پر ایک بہت بڑی لوہے کی زنجیر کو اٹھا کر بند کر دیا تھا تاکہ عثمانی پانی کے راستے گولڈن ہارن میں داخل نہ ہو سکیں۔ عثمانی فوج کا ہر اول دستہ 1 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کی فصیل کے قریب پہنچ گیا اور کیمپ بنانا شروع کر دیا۔ سلطان محمد خود اپنے خاص محافظ دستے کے ساتھ 5 اپریل کو قسطنطنیہ کے باہر پہنچے اور شہر کے محاصرے کی تیاری شروع کر دی۔ بڑی عثمانی توپیں 6 تاریخ کو اپنی جگہ پر تھیں اور قلعے کی تھیوڈورین دیواروں پہ بمباری شروع کر دی گئی، لیکن دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ ان پر بہت کم اثر ہو رہا تھا۔ عثمانی توپ اتنی بڑی تھی کہ اسے دوبارہ لوڈ کرنے کے لیے 3 گھنٹے درکار تھے، اور بازنطینی اگلے راؤنڈ سے پہلے دیواروں کو پہنچایا جانے والا نقصان ٹھیک کر لیتے تھے۔ 7 تاریخ کو سلطان نے اپنی پیدل فوج اور رائفل یونٹ کو حکم دیا کہ وہ دیواروں پر حملہ کریں، لیکن محافظوں نے آسانی سے عثمانی حملے کو پسپا کر دیا۔ بدقسمتی سے سب سے بڑی عثمانی توپ حادثے میں ضائع ہو گئی اور چھوٹی توپیں دیواروں کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں تھیں۔ بازنطینیوں نے 8 اور 9 تاریخ کو شہر سے نکل کر عثمانی فوج پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بھاری نقصان اٹھا کر واپس قلعہ بند ہو گئے۔ 17 اور 18 تاریخ کو عثمانیوں نے رات میں شہر پہ حملہ کیا، لیکن وہ بھی بری طرح ناکام ہوا اور عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ سمندر میں عثمانی بحری بیڑا زنجیر کو توڑنے اور گولڈن ہارن میں جانے سے قاصر تھا۔ اس کے برعکس 20 اپریل کو چند وینیشین جہاز پہنچے اور وہ بیزنطینی بحریہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سلطان کو ایک نئی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ سلطان محمد نے بحری جہازوں کو خشکی کے راستے جینویز کالونی کے قریب زمین پر منتقل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بحری جہازوں کو 28 اپریل کو زنجیر کے پیچھے گولڈن ہارن میں خشکی کے راستے کھینچ کر دوبارہ پانی میں اتار دیا گیا۔ کانسٹنٹین نے اس خطرے سے جلد چھٹکارا پانے کے لیے اپنی گریک فائر سے لیس بحری جہاز بھیجے، لیکن محافظ یہ جنگ ہار گئے اور عثمانی بحریہ نے بازنطینی بیڑا تباہ کر دیا۔ اب کانسٹنٹین کو اپنی فوج کا کچھ حصہ شمالی دیوار پر رکھنا تھا اور اس سے اس کا دفاع مزید کمزور ہو گیا۔ بازنطینی توپوں میں سے کچھ کو اس علاقے میں منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ توپیں بازنطینی بحری جہازوں کا دفاع کرنے میں ناکام رہیں، جنہیں بندرگاہوں پر واپس آنا پڑا، اور ان جہازوں کے بحری فوجی بھی دیواروں کی حفاظت میں باقی فوجیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 6 مئی کو عثمانی توپیں
सेंट रोमानस के दरवाजे को तबाह करने में कामयाब हो गईं और रात के वक्त उनकी अफवाज ने बाज़ंतीनी दिफा को तकरीबन तोड़ दिया। 11 तारीख को कैलगेरियन गेट को नुकसान पहुंचा और उस्मानी बुलचरानी महल की तरफ बढ़े, लेकिन शहंशाह उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब रहे। उस्मानी सुल्तान मोहम्मद ने 29 तारीख को एक मुकम्मल हमले का हुक्म दिया। एक बड़े पैमाने में बमबारी के बाद प्यादा हमला किया गया, लेकिन न्यूमेरिकल एडवांटेज होने के बावजूद वो कुस्तनियानी से दीवारें लेने में नाकाम रहे, क्योंकि दीवार का जो हिस्सा गिरा था उसमें रास्ता बहुत कम था। सुल्तान मोहम्मद के तोपखाने ने सेंट रोमानस के दरवाजे का कुछ हिस्सा तबाह कर दिया और इस पोजीशन पर हमला करने के लिए 3000 जानिसारी फौजी भेजे गए। बाज़ंतीनी बड़ी बेजिगरी से लड़े, लेकिन जानिसारी फौजियों का मुकाबला करना मुश्किल था। जानिसारी फौजियों ने एक टावर पर कब्जा करके बाज़ंतीनी झंडा गिराकर उस्मानी परचम लहरा दिया। इस मुकाम पर गिस्तिनियानी शदीद जख्मी हो गया और उसे लड़ाई से दूर ले जाया गया और वो बाद में शहर से फरार हो गया। अब सेंट रोमानस के दरवाजे के करीब चंद 100 जानिसारी फौजी शहर में दाखिल हुए तो बाज़ंतीनी फौज के हौसले बिल्कुल ही दम तोड़ गए और देखते ही देखते उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। सोर्सेज का कहना है कि शहंशाह और उसके मुहाफिजों ने सेंट रोमानस के गेट के करीब एक मायूस कुन जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन शहंशाह खुद मारा गया। शहरियों और फौजियों ने बहरी जहाजों पर सवार होने और शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने शहर फतह करने के बाद सब शहरियों को अमान दी और किसी को कत्ल न किया गया और ना ही शहर को नुकसान पहुंचाया गया। इस तरह आखिरी रूमी शहंशाह अपनी सल्तनत के साथ ही मारा गया। कुस्तुनतुनिया का ज़वाल वो वाक़या था जो मिडीवल दौर के खात्मे की निशानदेही है। रेनेसां का जमाना शुरू हुआ, एज ऑफ डिस्कवरी एंड कॉलोनाइजेशन के दौर का आगाज हुआ और यूरोपीय ताकतों और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान सदियों की जंगें भी शुरू हुई, वो जंगें जिन्हें हम मुस्तकबिल में कवर करने का इरादा रखते हैं। अगर आप इस्लामी तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।